رمضان کی چاند رات آئے گی، اس سے پہلے کچھ وظیفے وائرل ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی صورت اتنی بار پڑھ لو، اسی طریقے سے سورہ فتح اتنی بار پڑھ لو، چاند دیکھ کر یہ کام کر لو تو یہ فضیلت حاصل ہوگی اور یہ برکت حاصل ہوگی، روزی کی برکتیں حاصل ہوں گی، بڑے وظیفے وائرل ہوں گے۔ تو میرے دوستو، شرعی اعتبار سے اس بارے میں کیا رہبری ہے؟ کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی مہینہ آئے، کوئی بھی دن آئے، کوئی بھی گھڑی آئے، شریعت کا کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہے اس کو جاننا، سمجھنا اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا دین الل ٹپ نہیں ہے، ہمارا دین دوسرے کا دیکھا دیکھی نہیں ہے، ہمارا دین ویسے ہی بس جو مرضی میں آئے کر لیں ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین بالکل صاف ستھرا ہے، ہر چیز بالکل واضح ہے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح شریعت کا ہر حکم ہمارے سامنے کلیئر کر کے بیان کیا گیا ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ تو اسی طرح جب چاند رات آئے تو میرے دوستو، ہم روزی کی برکت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، فاقے سے ہم بچے رہیں، مال کی برکت کے اعتبار سے ہم کیا کریں؟ تو میرے دوستو، ٹھیک ہے، آپ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کا وظیفہ کریں، بالکل جائز ہے۔ آپ چاند دیکھ کر انا فتحنا لک فتحا مبینہ 3 بار پڑھیں، بالکل درست ہے، یقیناً بزرگوں کے تجربات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی قرآن کریم کی سورت یا آیت کا کوئی وظیفہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ اتنی بار اس کو پڑھ لو، تو یقیناً اس کو پڑھنے کی برکتیں ملیں گی، اس لیے کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، بزرگوں کے تجربے کی باتیں ہیں۔ یقیناً جتنے بزرگ ہیں، جو حقیقی بزرگ ہیں، یقیناً ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں یقیناً ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن میرے دوستو، کیا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی بزرگ آیا ہے دنیا میں؟ ہمارے نبی تو سارے ولیوں کے امام ہیں، تو حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو لوگ آج کل اتنا دل پہ نہیں لیتے جتنا دل پر بزرگوں کے اور اللہ والوں کے اور پیروں کے تعویذوں کو اور ان کے وظیفوں کو لیتے ہیں۔ آپ میری بات شاید سمجھ رہے ہیں، اس لیے میرے دوستو، حضور کے بتائی ہوئی باتوں کو ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں۔ جیسے سب سے پہلے کیا کام کریں؟ چاند جب دیکھیں نا رمضان کا، تو سب سے پہلے ہم دعا کریں۔ حضور نے بتائی ہے نا، دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، بعض روایتوں میں بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، ربی وربک اللہ، ربی وربک اللہ۔ بعض روایتوں میں حضور جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے ہلال رشد وخیر، ہلال رشد وخیر، 3 بار فرماتے۔ تو یہ پہلا کام کریں چاند دیکھ کر، ٹھیک ہے، پہلا کام چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کریں، چاند نظر آئے گا تو یہ تو ہم دعا پڑھیں گے۔ اسی طرح روزی کی برکت کے لیے ایک بہت مؤثر چیز ہے، بہت مؤثر چیز، وہ کیا ہے کہ روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت، روزانہ رات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ رات میں، جس کا مفہوم ہے، حدیث موجود ہے کہ جو رات میں روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو باقاعدہ اس کی تعلیم دیتے تھے، سورہ واقعہ اہتمام سے سکھاتے تھے تاکہ وہ رات میں پڑھیں، تاکہ روزی کی برکت ان کو حاصل ہو۔ یہ یقینی سبب ہے روزی کی برکت کا، سورہ واقعہ کا پڑھنا روزانہ، اس لیے کہ حضور نے فرمایا، اور حضور کی بات یقیناً 100% صحیح ہوگی، اس لیے یقین کے ساتھ آپ کریں، یہ روزی کی برکت میں بہت مؤثر چیز ہے۔ تیسری چیز میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑ کے رکھے، بھائی کا بھائی سے رشتہ جڑا ہوا ہو، بیٹے کا باپ سے رشتہ جڑا ہوا ہو، چچا کا بھتیجے سے رشتہ جڑا ہوا ہو، پڑوسیوں کا آپس میں رشتہ جڑا ہوا ہو، اسی طریقے سے جتنے رشتہ دار ہیں ان کا آپس میں رشتہ جڑا ہوا ہو۔ یہ صلہ رحمی مال کی برکت اور عمر کی برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج لوگ اپنوں سے رشتہ توڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے کرنے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی زندگی؟ حضور نے یقینی طور پر فرمایا جو چاہتا ہو کہ اس کے عمر میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے۔ ہم صلہ رحمی کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں ہم خود سوچیں۔ اسی طریقے سے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں، اپنی حفاظت ہے، روزی کی برکت ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے، نمازیں چھوڑ کر وظیفے کریں گے، اللہ معاف کرے ہم کو۔ نماز پڑھ لیں فجر کی، اس کے بعد ایک دعا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، دیکھو رزق واسع کی دعا، ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اس دعا کا فجر کے بعد اہتمام کریں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے رزق کی برکت کے بہت مؤثر ذریعے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں لیکن خاص ان کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر روزی میں برکت کے اعتبار سے کوئی وظیفہ جو بزرگوں سے ثابت ہو، صحیح ہو، اس میں کوئی شرکیہ چیزیں نہ ہوں، تو یقیناً ایسے وظیفوں کو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھی پریشان ہے مالی اعتبار سے سب کی پریشانیاں دور کرے، اور ہمارے وظیفوں میں، ہمارے ان اعمال میں، ہمارے ان اذکار میں، ہمارے ان اوراد میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت نازل کرے اور اثر پیدا کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔